سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے راجستھان کی پولیس محبت کے بھنور میں پھنسی تو وہیں پر اچانک ڈرائیور کی حالت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گیا، تو ایک خاتون نے کس طرح سے ٹیمپو چلا کر کے سرخیوں میں آئی، اور یوگی نے اب اکھلیش پر الزام لگایا ہے کہ یوپی کو فساد میں جھونکنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہیں پر جینوسائیڈ واچ نے ایک خطرناک رپورٹ، بہت تشویشناک رپورٹ سامنے لائے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کا مکمل صفایا صرف یہ قدم دور ہے کہہ کر کے اس کی تفصیلات سناؤں گا۔ تو دیوبند کی ویب سائٹ کے جو فتوے دینے والی ویب سائٹ ہے اس پر بھی اب جو ہے حقوق اطفال کمیشن کی نظر پڑ گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانچ کمیٹی کی چیئرپرسن جسٹس اندور ملہوترا کو دھمکیاں ملنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیے کہ دلت لڑکی کو عیاشی کے لیے مانگا ایک بزرگ خاتون سے، بزرگ خاتون نے منع کیا، تو کس طرح جو ہے یہ دہشت گرد گنڈوں نے جو اپنے آپ کو بڑے سماج کے کہتے ہیں کار سے رون دیا ہے۔ جیل میں جھڑپ اور 3 افراد کے ہلاکتوں کی خبریں ہیں، تو وہ غور مسلمانوں کو لے کر کے عرب ممالک کی جانب سے کس طرح چین نے حمایت کا دعویٰ کرنے کی بات کی، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کو مٹانے کی باتیں تاریخ میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی، اس لیے آپ کو اس طرح کے بیانات سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جن جن لوگوں نے بھی اسلام میں مسلمانوں کو مٹانے کی بات کی ہے وہ اپنے خبروں میں سڑ رہے ہیں اس وقت۔ اسی لیے میں اس طرح کے جو بیانات آتے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالیں کہ میں آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ خبریں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ ظلم و تشدد کی کہانیاں سنائی نہیں جاتی جب مسلمانوں پر ہوتی ہیں، دوسرے کسی بھی طبقے پر ہوتی ہے تو 10-10 20-20 دنوں تک اس پر ڈیبیٹ چلتے ہیں، جو خبریں چھپا دی جاتی ہیں۔ سیدھی بات کوشش کرتا ہے کہ ان خبروں کو آپ کے سامنے لایا جائے، اس لیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ڈر جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قوم کو کیا ڈرائیں گی دنیا، جو قوم پیدا ہوتی ہے اپنے ساتھ موت کا سامان لے آتی ہے، اور اس کے کان میں اذان اور اقامت بول کر کے یہ مژدہ سنا دیا جاتا ہے، ابھی ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی نہیں بلکہ پیدا ہونے کی کچھ ہی لمحوں بعد، کہ آیا تو ہے جانا ضروری ہے۔ اب اس قوم کو یہ پوری دنیا مل کر کے کیا ڈرائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا ہے، اس کے اپنے اصول ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس دنیا کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فرشتوں نے اللہ سے اعتراض کیا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص کو بنا رہے ہیں یا پیدا کر رہے ہیں جو اس دنیا میں جا کر کے زمین پر اور دھرتی میں جا کر کے خون خرابہ کرے گا۔ بہت ساری غلطیاں اس انسان کے اندر ہیں، لیکن فرشتوں کا صرف اسی چیز پر نشاندہی کرنا، اس بات سے آپ واضح کر لیں گے قیامت تک خون خرابہ چلنے والا انسانوں کے درمیان۔ بہرکیف ایک لمبی تفسیر ہے، میں یہ خبر اور یہ تمہید اس لیے
مانتا ہوں کہ بعض دفعہ بعض لوگ شکایت کر بیٹھتے ہیں کہ آپ جو ہے احساس کمتری میں مبتلا کرنے والی خبریں دیتے ہیں، ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کو دنیا سے اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کس طرح عالم انسانیت جو ہے عالم اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ان چیزوں کو بتانے اور تحقیقی خبریں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہرگز بھی اس قوم کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، بلکہ قیامت کا انحصار ہی مسلمانوں پر ہے، اسلام کے نام لیواؤں پر ہے، ایمان پر رکھنے والوں پر۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اقوام متحدہ میں مشاورتی حیثیت کے حامل امریکہ کی غیر منافع بخش تنظیم جسٹس فار آل کی جانب سے رواں ہفتے منعقدہ ایک ورچوئل عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر گریگوری اسٹینٹن نے کہا ہے کہ بھارت نسل کشی کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور مسلم کمیونٹی کا مکمل صفایا صرف یہ قدم دور رہ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایسا ہوتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ناظرین گرامی، جاوید اختر کی تحریر ہے، اس میں انہوں نے پروفیسر گریگوری کے اس بیان کا حوالہ دے کر کے اور جینوسائیڈ واچ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے۔ پروفیسر گریگوری اسٹینٹن امریکی ادارے جینوسائیڈ واچ کے بانی ہیں۔ یہ ادارہ نسل کشی اور بڑے پیمانے پر قتل کی دیگر شکلوں کی پیشن گوئی اور تدارک کے لیے کام کرتا ہے۔ ہندو قوم پرست حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی تاہم اس طرح کے خیالات کو لغو اور بے بنیاد قرار دیتی ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمان پروفیسر راکیش سنہا نے کہا کہ بھارت میں رواداری کی ہزاروں سالہ طویل تاریخ ہے اور نسل کشی کا لفظ ہندو تہذیب و ثقافت اور قوم پرست حکومت کی لغت میں موجود ہی نہیں ہے۔ پروفیسر سنہا نے DW اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کی ایک روایات اور ثقافت میں ایسا کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے، نسل کشی تو ہم نے باہر کے ملکوں میں دیکھی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخصی پبلسٹی سٹنٹ کے لیے مسلمانوں کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے تو اسے اہمیت نہیں دی جانی چاہیے۔ ایسے قابل اعتراض بیانات کو جان بوجھ کر اہمیت دینے کی صرف ایک وجہ ہے، ہندو تہذیب و ثقافت کو بدنام کیا جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بھارت میں ادھر کچھ سالوں سے جو کچھ ہوا وہ تو آپ جانتے ہیں۔ جینوسائیڈ واچ کے حوالے سے بھارت میں مسلمانوں کا مکمل صفایا صرف ایک قدم دور کے نام پر جب یہ سرخی چھپی تو ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے اور جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ کو تو اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے مختلف بڑے بڑے اخبارات نے اس خبر کو سرخیوں کے ساتھ شائع کرنے کی کوشش کی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں لے چلوں پونے آپ کو، مہاراشٹر کے، جہاں پر ایک خاتون کی ویڈیو اچانک وائرل ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ٹیمپو ٹریولر کی بیچ سفر میں اچانک جو ہے ڈرائیونگ کے دوران بیمار پڑ جاتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں اس ڈرائیور کو ہاسپٹل تک پہنچانے کے لیے اسی میں موجود ایک خاتون نے بڑی ہمت سے ٹیمپو ٹریولر چلانے کی کوشش کی اور ڈرائیور کو ہاسپٹل پہنچائی تو جو ہے یہ ویڈیو وہاں پر وائرل ہو گئی۔ یوگیتا دھرمیندر ستو نامی ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے، اور ان کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ پونے کے واگھولیا سے 20 سے زائد خواتین کو سوار کر کے شرور تعلقے کے مورچے چنچولی نامی علاقے میں سیاحت کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے۔ اب یہ 20 خواتین سے زائد موجود اس ٹریولر کے ڈرائیور کی اچانک جو ہے بیچ راستے میں حالت خراب ہو گئی۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے کوئی مرد تو تھا نہیں، خواتین ہی خواتین تھی اور سب سیاحت کی نیت سے جا رہی تھی۔ ایسے میں اس خاتون نے ہمت کی، پہلے جو ہے ڈرائیور کو ہاسپٹل پہنچانے کے لیے پوری ہمت کے ساتھ جو ہے یہ راستہ بھر جو ہے ٹریولر چلاتی رہی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی بہت زیادہ سراہنا ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے خاتون کی جانب سے ڈرائیور کو ہاسپٹل پہنچانے اور پوری ہمت کے ساتھ، اس لیے کہ پونے اور وہاں کے راستوں کا تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑا گھاٹ سیکشن ہوتا ہے، یہاں کی جو جتنے بھی سیاحی علاقے ہیں، اس وجہ سے جو ہے بہت سراہنا ہو رہی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، ہمیشہ بی جے پی پر الزامات لگتے ہیں کہ وہ انتخابات کے پہلے فسادات پھیلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سازش رچتے ہیں۔ اب یوگی نے اکھلیش پر جو ہے اس طرح کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ بی جے پی امیدواروں کی پہلی فہرست سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کو عملی جامہ پہناتی نظر آتی ہے۔ ایس پی کو دہلانے والے فسادیوں اور کیرانہ سے نقل مکانی کرنے والے مجرموں کو ٹکٹ دیے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کی انتخابی فہرست پر ایک بار پھر مافیا مجرموں کا غلبہ ہے۔
लूनी विधानसभा से टिकट हासिल करने वाले मदन भैया का शुमार माफिया में होता है। ये बात शायद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भूल गए हैं। मदन भैया के खिलाफ 1982 से 2021 तक 31 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें कत्ल के मुकदमात भी शामिल हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर फसादात के बाद किराना से हिंदू खानदानों की नकल मकानी की याद दिलाई और कहा कि वहाँ से नाहिद हसन को टिकट देकर एसपी ने अपना फिरका वाराना पहलू सामने रखा। नाहिद हसन के खिलाफ शामिली और सहारनपुर अजला में 17 मुकदमात दर्ज है। इसी तरह बुलंदशहर से टिकट लेने वाले हाजी यूनुस के खिलाफ 23 फौजदारी मुकदमात दर्ज है। सयाना से इलेक्शन लड़ने वाले दिलनवाज की तारीख भी मुजरिमाना रही है। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को टिकट देकर अखिलेश ने वाजे कर दिया कि एसपी मगरबी उत्तर प्रदेश को एक बार फिर फिरकावाराना आग में झोंकने के लिए तैयार है। वह कब नाज़रीन गिरामी, अखिलेश यादव के उम्मीदवारों की फहरिस्त तो इन्होंने गिनाई कि उनकी, लेकिन योगी ये कहने से शायद चूक गए कि माजी में उनके खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमात दर्ज हैं। बहरकैफ ये कहते हुए इस न्यूज़ के हवाले से जो है बहुत सारे लोगों ने तबसरा किया कि ख़ुद जो है योगी पर कई तरह की जो है मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन वो हुकूमत में आने के बाद अगर वो मुकदमात को हटा लेते हैं तो फिर जो है उनका शुमार किस में होता है ये भी सोचना चाहिए। ये कहते हुए उनके इस बयान पर जो है चिटकी लेने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, अब नज़र पड़ गई देवबंद की वेबसाइट पर। जी हाँ, और ये नज़र डाले हैं NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कहा है कि वो इस्लामी मदरसा दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट की मुबैना तौर पर गैर कानूनी और गुमराहकुन फतवा शाये करने की तहकीकात करे। NDTV की इंग्लिश वेबसाइट में PTI के हवाले से ये खबर शाये हुई है नाज़रीन गिरामी, और उन्होंने लिखा है कि बच्चों की हुकूक की सबसे बड़ी तंजीम ने हफ्ते के रोज़ रियासत के चीफ सेक्रेटरी से भी कहा है कि वेबसाइट तक रसाई को उस वक्त तक रोक दें जब तक कि इस तरह के मवाद को हटा दिया जाए। NCPCR ने कहा कि वो शिकायत पर कार्रवाई कर रहा है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि वेबसाइट पर फतवाओं की फहरिस्त मौजूद है जो मुल्क के कानून के तहत फराहम करदा दफ़ात के खिलाफ है। NCPCR ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को लिखे ख़त में कहा, कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत 13 यानी 1J की शिकायत का नोटिस लेते हुए शिकायत की पैरवी करने और वेबसाइट का जायज़ा लेने के बाद ये देखा गया है कि वजाहत और जवाबात फराहम किए गए हैं। मसाइल के जवाब में अफराद मुल्क के क़वानीन एक्ट के मुताबिक नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि दारुल उलूम देवबंद में या जितनी भी मदारिस के अपने फतवे के जो वेबसाइट्स होते हैं उसमें उसी वक्त जो है जवाब दिया जाता है जब कोई आप सवाल करते हैं, और वैसे भी फतवों को लेकर के मीडिया हमेशा से बदनाम करता रहा है और आप लोग जानते हैं, और उसी की एक कड़ी अब हुकूक़ अतफ़ाल कमीशन भी इसका शिकार हो चुकी है। मुख्तलिफ बहानों से जो है वेबसाइट को निशाना करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी चूक मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन और साबिक जज जस्टिस इंदौर मल्होत्रा को धमकी मिलने की खबरें आ रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि धमकी उन्हें सिख फॉर जस्टिस SFJ की तरफ से दी गई। इस तंजीम ने धमकी भरे ऑडियो क्लिप जारी किए हैं। धमकी में कहा गया है कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सिखों में से किसी एक को मुंतखब करना होगा। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई वकला को इस मामले में धमकी भरे कॉल आने की बातें हुई हैं। वकीलों से भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सिक्योरिटी चूक के मामले से दूर रहने को कहा गया था। नाज़रीन, याद रहे कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सिक्योरिटी में हुई चूक के जांच के लिए कमेटी का ऐलान किया था। 5 रुकनी कमेटी साबिक जज इंदौर मल्होत्रा की सदारत में तश्कील दी गई थी। अब उनको जो है धमकी मिलने की खबरें सामने आने के बाद ये खबर एक बार सुर्खियों में आ गई है, जबकि साफ और वाज़ेह कहा गया था कि यहाँ तो जो एहतिजाज कर रहे थे खुद उनके पार्टी के लोग थे वगैरह वगैरह। बहके वो मामला किस तरह बड़ा चढ़ा करके पेश किया गया और खाली कुर्सियाँ क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने प्राइम टाइम में भी आप लोगों के सामने रखी हैं। नाज़रीन गिरामी, देखिए दलितों पर किस कदर जुल्म व सितम की खबरें आती हैं। जालोर ज़िले के सांचौर इलाके में दिल को दहला देने वाली वारदात में 2 नौजवानों ने एक दलित के घर में जाकर अपनी अय्याशी के लिए लड़की का मुतालबा किया। घर की बुजुर्ग खातून ने जब उसको मना किया तो इन दोनों गुंडों ने उसे पिकअप कार से रौंद कर मार डाला है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की इत्तला पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाश करके मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महलूक खातून की लाश को पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना को सौंप दिया है। बुजुर्ग खातून की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में मसरूफ है। पुलिस के बयान पर अगर देखा जाए तो
واردارہ سانچور علاقے میں نیشنل ہائی وے کے کنارے واقع کار والا سرحد میں ہفتے کے روز واردات پیش آئی تھی۔ کچے جھونپڑوں کی اس بستی میں ہفتے کی رات تقریباً 10 بجے ایک پک اپ گاڑی سے آئے نشے میں دھت 2 نوجوانوں نے گھر میں گھس کر بزرگ خاتون سے غیر اخلاقی کام کے لیے لڑکی کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی بات کو لے کر خاتون ناراض ہو گئی، اس پر نوجوانوں نے بزرگ خاتون کو ہی پک اپ سے کچل کر مار ڈالا۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین گرامی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عیاشی کے لیے خاتون کے گھر جاتے ہیں، مطالبہ ہوتا ہے، مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اس خاتون کو ہی مار ڈالتے ہیں۔ بالآخر جلد بازی میں ملزمین وہاں پر موبائل چھوڑ کر کے چلے گئے تو پولیس نے چند گھنٹے کے اندر ملزمین کو دبوچنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن اس طرح کے معاملے سامنے آنے کے بعد دلتوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو لے کر کے ایک بار پھر جو ہے الگ الگ تبصرہ سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور واردات کی خبر میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جو آزاد خیال کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتناک خبر ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا بدترین شاخسانہ۔ جی ہاں، لیو ان پارٹنر خاتون کی 13 سالہ لڑکی کو مستقل ہوس کا نشانہ بناتا رہا اور بالآخر رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ دہلی کے راجدھانی میں ایک لرزہ خیز یہ معاملہ جہاں سامنے آیا وہی سرخیاں بنا لیا۔ خاتون کے ساتھ لیو ان میں رہنے والے شخص نے اپنی ہی ساتھی کی 13 سالہ معصوم بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ بعد میں خاتون نے خود اپنے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کی شکایت کرنے کے بعد اسے گرفتار کیا۔ اطلاعات کے مطابق خاتون کے شوہر کی چند سال قبل موت ہو گئی تھی، جس کے بعد ملزم کچھ عرصے سے اس کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہا تھا۔ جیسے خاتون اپنے دفتر کے لیے روانہ ہوئی، ملزم نے اس کے غائبانہ میں معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ معاملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور پوسکو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ متاثرہ کا میڈیکل بھی کرایا گیا، اس کی کاؤنسلنگ بھی جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، لمبی رپورٹ میں تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، خبر رکھنے کا آپ کا مزید کہ آج آزاد خیال کی لڑکیاں، ایسے لوگ لیو ان ریلیشن شپ، یہ تو ایک لیو ان ریلیشن شپ تو ایک اچھا ورڈ ہے، ورنہ تو یہ ایک ایسی زنا یا یوں کہا کہ جو ہے بازار کی طرح ہی جہاں پر جسم کو بیچا جاتا ہے اسی طرح کی چیز ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا نام دے کر کے اس کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ تو پوری طرح سے بازار ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں رہنے کا شاخسانہ کیا نکلتا ہے اس خبر سے؟ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کس طرح دیکھا کہ لڑکیوں کو دھوکہ دے کر کے ان کا استحصال کر کے نکل جاتے ہیں، شادی کا وعدہ کر کے وغیرہ وغیرہ، اور بعض لڑکیاں شادی سے پہلے ایک ساتھ رہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ زندگی بنتی یا نہیں۔ اس طرح کے آزاد خیال کے ساتھ رہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، جو بلیک میلنگ ہوتی ہے، ساری چیزیں جب آپ جو ہے یہ آج کل کے مغربی ذہن سے متاثر لوگوں کی جانب سے دیے گئے نعرے جو ہے پوری طرح سماج اور ہمارے طبقات کو اور بالخصوص نوجوان نسل کو جو ہے برباد کر رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب میں آپ کو لے چلوں کہ یہاں غیر مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کو لے کر کے اور عرب ممالک کے حوالے سے چین کا ایک تازہ بیان آیا ہے یا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال عرب بادشاہتوں کے اتحاد کے حوالے سے چین کا کہنا ہے کہ گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC نے غیر مسلمانوں کے ساتھ چین کے متنازع سلوک کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ ویمبن نے جمعہ کو صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ رواں ہفتے کونسل کے سیکریٹری جنرل نائف فلا الحجرف نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے حکام سے ملاقات کے دوران کہا کہ کونسل تائیوان، سنکیانگ و انسانی حقوق کے معاملات میں چین کے موقف کی حمایت کرتی ہے۔ کونسل کے سیکریٹری الحجرف نے میڈیا سے براہ راست گفتگو نہیں کی، بلکہ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ انہوں نے انسانی حقوق کے معاملے پر چین کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کی۔ GCC کا دفتر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہے اور سعودی عرب سمیت بحرین، کویت، عمان، قطر و متحدہ عرب امارات اس کے رکن ممالک ہیں۔ سعودی گزٹ کے مطابق الحجرف کی جانب سے چین کے دورے کا مقصد فریقین کے مابین معاشی اور سیکورٹی سے متعلق تعلقات کو بہتر بنانا تھا۔ چین کی حکومت میں ملک کے شمالی مغربی خود مختار خطے سنکیانگ میں غیر مسلمانوں کے ساتھ جاری جابرانہ اور غیر انسانی سلوک پر تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے اسے نسل کشی قرار دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے ایک حالیہ رپورٹ میں چینی حکومت کو ترک النسل مسلمان آبادی کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سنکیانگ میں ترک النسل مسلمان کو اپنی شناخت کے باعث بلا جواز حراست کا سامنا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو جبری مشقت، بڑے پیمانے پر نگرانی کا سامنا ان کی خواتین کے ساتھ
چھیڑخانی کرنا ان کے خواتین کے ساتھ، یہاں تک کہ چینی مقامی لوگوں کے ساتھ سونے پر مجبور کرنا، ایسی کئی ساری کہانیاں اور داستانیں ظلم و ستم کی ہم نے سنی اور نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں ہم نے اس کو پڑھا، لیکن یہ عیاش عرب حکمران جو ہے اس کو اندرونی مسئلہ کہہ کر کے پوری طرح سے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے چین کا دفاع کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک تو پہلے ایمان تھا نہیں، اب ان کے اندر موجود انسانیت بھی ختم ہو چکی ہے، ان کے صرف چہرے بشرے اس وقت جو ہے وہ مسلمان کے نظر آ رہے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اندازہ لگائیں، جو کھلم کھلا جو دیکھ رہے ہیں ظلم و ستم کو، ساری دنیا چیخ چیخ کر کے کہہ رہی کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کو اندرونی مسائل کہہ کر کے کس طرح ظلم ہے؟ اگر یہ اندرونی مسائل ہے تو آپ یمن میں جا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ شام کا مسئلہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ سوالات تو اٹھیں گے نا، جب آپ اگر کے مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ظلم و ستم کو یہ کہہ کر کے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے۔ افغانستان کے سلسلے میں بھی کئی سالوں تو یہی کرتے، بلکہ آج بھی ہی کہہ رہے ہیں، لیکن یمن کے سلسلے میں ایسا کیوں نہیں کہتے؟ مشرق وسطیٰ میں کچھ بستیوں میں کیوں گھسنے کی کوششیں ہوتی ہیں؟ ایسے جب سوال اٹھائے جاتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں، یعنی عربوں کو اپنوں سے لڑنے کے لیے وقت ہے، غیروں سے لڑ نہیں سکتے، غیروں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ بزدل ہو چکی ہے، ایمان بیچ چکی ہے، عیاشی اس قدر ہو چکی ہے کہ ان کے اندر اب نہ انسانیت بچی نہ ایمان بچا۔ یہ کہنے کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،